تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کو یونین جیک کے سائے نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ملک جن حالات سے گزر رہا تھا ان کا اثر اردو پر بھی پڑا۔ اردو نے نمایاں طور پر انگریزی حکمرانوں سے آزادی کی خواہش کی ترجمانی شروع کر دی۔ بات صرف ملک کی آزادی کی نہیں ہوتی، بات ذہن اور فکر کی آزادی کی ہوتی ہے۔ اردو نے فکر کو آزاد کیا، ذہن کو آزاد کیا، نئی ہواؤں میں، نئی فضاؤں میں سانس لینے کا سلیقہ سکھایا، تب کئی آزادی کا جذبہ بڑھا۔ جو ہمارا فریڈم مومنٹ ہے وہ 1857 سے شروع ہو کے 1947 تک جو بھی اس کے ڈرامیٹک مومنٹس ہیں، جو بھی اس کے موڑ ہیں، جو بھی اہم واقعات ہیں، اس کے اوپر آپ کو اردو میں بہت شاعری ملے گی۔ ادب کا یا شاعری کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ سماج میں ایک طرح کا جوش بھرتا ہے، ایک ولولہ بھرتا ہے۔ تحریک آزادی میں صرف اردو ہی فورموسٹ تھی جس نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی۔ تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو، آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر، کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو۔ خوش آمدید۔ آزادی کی پہلی جنگ کے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ بالکل بدل چکا تھا۔ شورشوں کا دور تھا، قلعہ معلیٰ میں ہونے والی شعر و سخن کی محفلوں کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ تخلیق کاروں کے لب و لہجے نے تلخ باغیانہ تیور اختیار کر لیے تھے، اور آزادی کے متوالے سپاہی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے، اور قلم کے سپاہیوں نے شاعری، نثر، تذکرہ نویسی اور صحافت غرض ہر محاذ پر اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ خنجر کی زبان خامے سے یہ بات بہت پرلطف کہی، جو سر کو کٹانا جانتا ہو وہ سر کو جھکانا کیا جانے۔ 1857 کی جنگ کے دوران انگریز حکمرانوں نے دہلی اردو اخبار کے مولوی باقر حسین کو بے باک صحافت کے جرم میں سزائے موت تو دے دی، لیکن قلم کے باغی تیور ان سے کہاں زیر ہو سکتے تھے۔ اخباروں کی اشاعت اور حکومت مخالف تحریروں کا سلسلہ جاری رہا۔ انگریز سینسرشپ لاگو کرتے اور مدیران نام بدل کر پھر پرچہ شائع کرتے۔ یہ دور اردو صحافت کا بہترین دور تھا۔ اس زمانے میں جتنے بھی اخبار نکل رہتے تھے ان کو اکثر انگریز پولیس جو ہے وہ آ کے بند کروا دیتی تھی، لیکن جو اردو کا اخبار کے لوگ تھے وہ لوگ اس کو ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر اخبار نہیں چھپ پاتا تھا تو پرچے کی شکل میں لکھتے تھے، اور اس کو باقاعدہ کئی پرچے لکھ کے بٹواتے تھے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 اور 1915 میں الہلال اور البلاغ نام کے اخبار نکالے۔ کلکتے سے انہوں نے شروع کیا 1912 میں الہلال، 1914 تک وہ چلا۔ پھر انگریز اس زمانے میں کہتے تھے کہ اس کا ٹائٹل ضبط کر لیا، مطلب اس کو بند کر دیا انہوں نے، جب اور مولانا گرفتار ہو گئے تو مولانا نے دوسرا نکال دیا البلاغ۔ اردو ادب اور ذرائع ابلاغ نے کئی انقلابی اور عوامی تحریکوں کی بنیاد ڈالی۔ سر سید احمد خان،
اور راجہ رام موہن رائے جیسے رہبران قوم نے قلم کا سہارا لیا، اپنی تحریر کو سماجی اصلاح کا وسیلہ بنایا۔ ہمارے جو سیاسی حالات تھے، ملک آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، ملک میں یہ احساس تھا کہ لوگ غریب ہیں، زندگی کی بہت سی خوشیوں سے محروم ہیں اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ زبان اگر یہ فرض نہیں ادا کر رہی تو پھر کر کیا رہی ہے؟ تو اس نے کیا۔ زندگی کے تئیں سائنسی نظریے کو فروغ دینے کے لیے 1866 میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق کی اشاعت شروع کی اور جدید مغربی علوم کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کروایا۔ نئی نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے علی گڑھ میں مومڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جسے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہا گیا۔ تحریکات جو ہوتی ہیں، جو سماج کے تقاضے ہوتے ہیں، انہی سے وہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے سر سید تحریک نے آپ کو مضمون کی جو ابتدا ہوئی، جو ہمارے ہاں اردو میں پڑھنے لکھنے کے رجحان کو عام کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس سب میں سر سید کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس دور میں حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی اور دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اردو میں اعلیٰ تعلیم کے نئے شعبے تعمیر کیے اور دیگر یونیورسٹیز میں اردو کے الگ الگ شعبے قائم ہوئے اور اردو ادب باقاعدہ ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جانے لگا۔ سر سید کی تعلیمی و اصلاحی تحریک سے متاثر ہو کر الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد اور شبلی نعمانی جیسے تخلیق کار ان کے ہمنوا بن گئے۔ انہیں قوم کا نباز کہا گیا۔ مغرب کی مختلف ادبی اصناف نے بھی اردو کو متاثر کیا۔ قانونی اصلاحات کا ترجمہ کرنے والے مولوی نذیر احمد نے ہی اردو کے پہلے 2 ناولوں میرات العروس اور ابن الوقت کی تصنیف کی۔ یہی وہ دور تھا جب نثر، خاص طور پر ناول، ایک الگ صنف کی شکل میں ابھرنے لگا تھا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار، محمد حسین آزاد، عبد الحلیم شرر اور مرزا ہادی رسوا نے اردو ناول کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان ناولوں کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ان میں فرسودہ روایتوں پر طنزیہ ضرب کے لیے گنجائش تھی اور اتنی ہمت بھی کہ ایک طوائف کو ناول کے مرکزی کردار کی طرح پیش کر سکیں۔ جو پرانے لوگ تھے وہ داستان سنتے تھے، لیکن جب زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آتا ہے جو آپ کا، تو اب وقت کم ہو گیا انسان کے پاس۔ ایسے میں ایک ناول ایک صنف ہے، وہ وجود میں آتی ہے، اور ناول کے بعد اگر آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو افسانہ لکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اب ناول کا بھی وقت نہیں رہا۔ اس دور میں شبلی نعمانی نے مغربی علوم کی روشنی میں اسلامی تاریخ کی نئی ترتیب پر زور ڈالا۔ لاہور میں محمد حسین آزاد نے آب حیات کی تصنیف کر کے تذکرہ نویسی کے روایتی انداز کو تبدیل کیا، اور خواجہ الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو زبان میں تنقیدی شعور کی داغبیل ڈالی۔ انہوں نے اردو شاعری کا رخ غزل سے نظم نگاری کی طرف موڑنے پر زور دیا۔ نظم وہ صنف شاعری ہے جس میں حیت اور موضوع دونوں کی کوئی پابندی نہیں۔ نظم میں کسی ایک خیال کو مربوط اور منظم طور پر تسلسل کے ساتھ بیاں کیا جاتا ہے۔ نظم کے لغوی معنی ترتیب، بندوبست اور نظام کے ہیں۔ اردو میں نظم نگاری کا باقاعدہ آغاز 1874 میں انجمن پنجاب کے اس مشاعرے سے ہوا جس سے جدید شاعری کی ابتدا ہوئی تھی۔ بحر اور وزن کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر آزاد نظم بھی لکھی گئی۔ الطاف حسین حالی بھی آزاد نظم کے طرفدار تھے۔ ان کی نظم حب وطن نے بچوں اور بڑوں کو یکساں متاثر کیا۔ لکھتے ہیں، تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے۔
20ویں صدی کے آغاز میں اردو کا باغی انداز دراصل ہندوستان میں پختہ ہوتی ہوئی سیاسی فکر کا ہی آئینہ تھا۔ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کو تحریک کی شکل دینے میں اردو شاعری نے قابل تعریف کردار نبھایا۔ اشفاق اللہ خان اشفاق کی آخری نظم شورش جنوں وطن پرستی کی مثال بن گئی۔ سبھی سامان عشرت تھے مزے سے کٹتی تھی، وطن کے عشق نے ہم کو ہوا کھلوائی زندہ کی۔ چندر شیکھر آزاد کی انقلابی شاعری آج بھی سرحد پر سپاہیوں کی زبان پر ہے۔ دشمن کی گولیوں کا ہم سامنا کریں گے، آزاد ہی رہے ہیں آزاد ہی رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت راجگرو سکھدیو اور بھگت سنگھ رام پرساد بسمل کی پسندیدہ نظم گنگنا رہے تھے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک انگریزوں کی مخالفت میں ایک کے بعد ایک تحریک وجود میں آنے لگی۔ اردو نے سب کا ساتھ نبھایا اور جنگ آزادی سے جڑے ہوئے واقعات کو اپنا موضوع بنایا۔ تحریک خلافت 1919 سے 1924 کے درمیان عروج پہ تھی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر نے انگریزوں کو للکارا۔ دور حیات آئے گا ظالم قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ خلافت تحریک کو تقویت ملی علی برادران کی والدہ عبادی بانو بیگم سے، جو تاریخ میں بی اماں کے نام سے مشہور ہیں۔ بولی اماں شوکت علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ کشمیر پنجاب سے لے کر اور بنگال تک کے علاقے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی میں کمیونیکیشن کی لینگویج کی حیثیت سے اردو استعمال میں آئی ہے، اور جیسا سماج بنتا رہا اس طرح کا ادب تیار ہوتا رہا۔ سن 1919 جنرل ڈائر نے جلیاں والا باغ امرتسر میں ایک پرامن جلسے پر گولیاں چلوا دی۔ عوام کے غم و غصے کا پرزور اظہار برج نارائن چکبست لکھنوی، ظفر علی خان اور تلوک چند محروم کی شاعری میں ہوا۔ چکبست کہتے ہیں طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے، نہ لے بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ تو اقبال اور چکبست کے پولیٹیکل، ریولوشنری، ریفارمیٹو، مورل اور یہ انٹرنیشنل پولیٹکس پہ کرٹیسزم جو شاعری میں آیا، اس سے ایک دم نئے ٹرینڈ پڑنے لگے۔ 1921 میں مولانا حسرت موہانی نے آزادی کامل کی مانگ کی تھی اور ملک کو غلامی کے خلاف ایک جوشیلا نعرہ دیا تھا، انقلاب زندہ باد۔ نعرہ دیا تو حسرت موہانی نے، پر آزادی کے متوالوں تک اسے بھگت سنگھ نے پہنچایا۔ بعد میں اور بھی نعرے ابھرے۔ سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج کا قول تھا، اتحاد، اعتماد اور قربانی۔ اور پھر اردو نے آگے بڑھ کر ملک کو ایک پرجوش نعرہ دیا، جے ہند، جو آج ملک اور پوری دنیا میں ہندوستانیوں کی آواز اور پہچان ہے۔ اردو کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا اور انگریز کے خلاف ساری عمر شاعری کی۔ یہ باغیانہ شاعری کہ خود بھگت سنگھ کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ شاعری کے اعتبار سے اگر 18ویں صدی میر کے نام درج ہے اور 19ویں صدی غالب کے نام، تو 20ویں صدی کی شروعات اقبال کے نام سے منسوب رہی۔ علامہ اقبال نے مادر وطن کی شان میں لازوال نغمہ لکھا، جسے ہم آج بھی گاتے گنگناتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا۔ جب تک اقبال اور چکبست کا انتقال ہوا، نئی نسل کے شاعر بھی اب بجائے خالی عشقیہ شاعری کے، رومانی شاعری کے
روایتی شاعری کے اب انہوں نے بھی اقبال اور چک بست کے ڈھنگ پر سوچنا شروع کیا۔ اس دور میں اردو ادب بغاوت اور انقلاب کی پیروی کرتا ہے۔ جوش ملیح آبادی کی شاعری اسی طرز بغاوت کی ترجمانی کرتی ہے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ جوش تو شاعر انقلاب ہیں، آزادی ہندوستان میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی نظمیں تو اس جوش سے پڑھی جاتی تھیں کہ ہندوستان دہل جاتا تھا۔ انگریزوں کے خلاف لکھی جا رہی یہ شاعری چرخے اور کھادی کی مانند ہی ممتاز ہو رہی تھی۔ انگریزوں نے اسے ضبط کرنا شروع کر دیا، لیکن ضبط شدہ نظمیں لوگوں تک پہنچ ہی جاتی اور مقبول بھی ہو جاتی تھی۔ چھپ چھپ کر نقلیں تیار ہوتی اور راتوں رات بڑھ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر پنڈت چندرکا پرساد جگیاسو اختر کا سودیشی تحریک پر یہ شعر: یہیں کی روئی یہیں کا ململ، یہیں کا ریشم یہیں کا مخمل، نہ لنکا شاعر نہ مانچسٹر، سودیشی وستو سودیشی وستو۔ انگارے کی اشاعت ہوئی، انگارے کو انگریزوں نے ضبط کر لیا۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن شائع ہوا، سوز وطن کو ضبط کر لیا گیا۔ ادبی کتاب جتنے تھے، ادبی شاہپارے تھے، ان کو بند کر لیا، شاعروں کو بند کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں ریزسٹنس پوئٹری، اردو میں احتجاجی شاعری، اردو میں احتجاجی ادب آنے لگا۔ جو زبان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا حوصلہ رکھتی تھی، اس اردو زبان میں مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کی گونج اب جنوب سے لے کر کشمیر تک سنائی دے رہی تھی۔ کشمیر کا شاعر فطرت عبد القدوس رسا جاودانی کہہ رہا تھا: کبھی نہ مسجد و مندر میں امتیاز کروں، بتوں کی کر کے پرستش ادا نماز کروں، طواف کعبہ کو جاؤں رہے بنارس سے، خدا سے ملنے کی خاطر بتوں سے ساز کروں۔ جن دنوں ہندوستان کے سیاسی رہنما، ادیب اور فنکار فرقہ واریت کے بڑھتے ہوئے اثرات کا مقابلہ کر رہے تھے، جرمنی میں فسطائی طاقتیں عروج پر تھیں۔ انہی دنوں کچھ ہندوستانی نوجوانوں نے لندن میں ایک میٹنگ کر کے انجمن ترقی پسند مصنفین یعنی انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی۔ سجاد ظہیر اس کے صدر منتخب کیے گئے اور PWA کا پہلا اجلاس 1936 میں پریم چند کی زیر صدارت لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ شاعر، افسانہ نگار اور نقاد بڑی تعداد میں PWA میں شامل ہونے لگے۔ ذہن میں انقلاب اور ذہن سازی میں اشتراکی فکر کا بول بالا تھا۔ اردو ادب کے بڑے نام مثلاً فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی، مجاز، سردار جعفری، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی اور فیض ترقی پسند تحریک کا حصہ بنے۔ یہ سب شاعر اور ادیب تحریک آزادی میں سرگرم بھی تھے۔ تقریباً سب نے برطانوی سرکار کی قید و بند جھیلی، کبھی اپنی شاعری کے سبب تو کبھی اپنی سیاست کے سبب اور کبھی دونوں کے سبب۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل اردو پر ترقی پسند تحریک نے انقلابی اثر ڈالا۔ تخلیق کاروں نے مزدور، کسان، محنت کشوں کی غلامی کے خلاف قلم اٹھایا۔ پروگریسوزم کی بنیاد تو سب کو معلوم ہے کہ سوشلزم پر ہے، مارکسزم پر ہے۔ یہ عوام کے دکھ درد کی تحریک ہے جس نے اردو کا رشتہ عوام سے جوڑا۔ ترقی پسند تحریک جو 1936 میں باقاعدہ شروع ہوئی، اس کو سنگ میل سمجھا جاتا ہے، جہاں سے روشن خیالی اور مساوات کی جنگ ایک طرح سے اور شروع ہوتی ہے، حقوق کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ منشی پریم چند، سجاد ظہیر، مخدوم محی الدین، احسن علی مرزا، راج بہادر گوڑ، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے، انہوں نے زبان کا بھی پارٹ بدلا
اور ساتھ ہی ساتھ سوچنے کا انداز بھی بدلا۔ ان ولولوں کے درمیان دنیا نے فیض احمد فیض کو پہچانا۔ یہ اس نسل کی آواز تھی جو ایک نئی دنیا کے خواب دیکھ رہی تھی۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے کو مجبور ہیں ہم۔ اور اسی طرز پر ساحر لدھیانوی نے کہا، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی ڈس لے گی جانو دل کو، کچھ ایسے کہ جانو دل تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکیں۔ ادھر نثر نگاروں نے بھی ترقی پسند تحریک کی مشال بلند رکھی۔ سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، کشن چندر، قرۃ العین حیدر، عزیز احمد، شوکت صدیقی اور کشمیری لال ذاکر اس وقت کے اہم ناول نگار تھے۔ اردو میں جتنا کام ترقی پسند تحریک کے دور میں ہوا ہے کسی اور دور میں نہیں ہوا، اور اس کی افادیت کتابیں دیکھ لیجئے، بہت اہم کام ہوا ہے، اور ابھی بھی لوگوں کا ذہن اس طرف ہے کہ ایک آزادانہ ماحول، برابری کا ماحول ہو۔ 20ویں صدی سے قبل اردو کے ارتقاء میں پارسی تھیٹر کا رول بھی اہم ہے۔ پارسی تھیٹر آغا حشر کشمیری کی ذہنی جدت کا مرہون منت ہے۔ رستم و سہراب، خوبصورت بلا، آنکھ کا نشہ، نل دمینتی، یہودی کی لڑکی، شیریں فرہاد اور سیتا ہرن جیسے ان کے ڈرامے بے حد پسند کیے گئے۔ پارسی تھیٹر جو ہوا کرتا تھا، یا وہ ٹریڈیشنل تھیٹر جس میں شیکسپیئر کو بہت لٹریری اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس میں اردو کا بڑا دخل تھا، لیکن وہ اردو ویسی تھی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرشنائزڈ اردو تھی۔ پھر ہوتے 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 اردو جو ہے وہ اردو آئی جس کو ہم اگر حقیقتاً کہیں تو وہ ہندوستانی زبان تھی۔ پارسی تھیٹر نے ایک نئی اسکیم نکالی کہ جہاں وہ پیک ورڈ آتا تھا تو ان کا نگاڑا بجتا تھا کھٹ، تاکہ لوگوں کو اٹینشن ہو گئی، یہ اس کا پرنسپل کلوز ہے۔ اور زیادہ تر اس میں ہوتا تھا کہ اشعار پہ ہوتا تھا، شعر و شاعری کے ذریعے اپنی بات کہی جاتی تھی۔ آزادی سے پہلے ہندوستانی سماج فلموں کی شکل میں چلتی پھرتی تصویروں کے جادو سے روبرو ہوا۔ 1931 میں پہلی بولتی فلم عالم آرا بنی جس کی زبان اردو تھی، اور بعد میں بھی زیادہ تر فلموں کی زبان اردو ہی رہی۔ بلکہ پوچھے گا خدا بھی تم کر جائیں گے۔ جہاں اردو تہذیب کے فروغ میں فلموں نے اہم کردار ادا کیا، وہیں فلموں کی مقبولیت کا صحرا اردو کے سر ہے۔ اس دور کے ابھرتے ہوئے ذرائع ابلاغ یعنی ریڈیو کی کہانی بھی ماس میڈیا سے اردو کی انسیت کی ہی داستاں ہے۔ اردو کا دامن ابھی وسعتیں پا ہی رہا تھا کہ آزادی اور اس کے ساتھ ہی تقسیم ملک نے پورے بر صغیر کا مستقبل ہی بدل ڈالا۔ قتل و غارت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے میں اردو کے فنکاروں نے فرقہ واریت کے خلاف جو آواز بلند کی وہ اردو ادب کی شناخت بن گئی۔ گھرے ہیں ہم سوال سے ہمیں جواب چاہیے، جواب در سوال ہے کہ انقلاب چاہیے۔ آزاد ہندوستان میں داستان اردو کا اگلا ورق آئندہ ہفتے۔ خدا حافظ۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم